اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی وسعت ایسی ہے جیسے سب آسمان اور زمین، وہ ان تیار کی گئی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ایسے لوگ جو خرچ کرتے ہیں فراغت میں اور تنگی میں اور غصے کے ضبط کرنے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کو محبوب رکھتے ہیں۔ آج جس موضوع پر میں بات کروں گا وہ ہے دینداری کے تقاضے۔ اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت۔ برے ماحول اور بے دین گھرانے میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک آدھ جو فرد ہے وہ ہدایت پر آ جاتا ہے، اور یہ اکثر دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان فرما رہے ہیں، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ برے لوگوں کے گھر اچھے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اور جو اچھے، اور بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو اچھے خاصے دیندار لوگ ہوتے ہیں ان کی اولاد جو ہوتی ہے وہ بری پیدا ہو جاتی ہے۔ اب مردہ سے زندہ پیدا کرنا اور زندہ سے مردہ پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ اپنی اس عظیم قدرت کو قرآن مجید میں بار بار بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور فکر آخرت سے جو دل زندہ ہیں ان کے یہاں بری اولاد پیدا ہو رہی ہے، اور بہت سے برے لوگ جن کے دل مردہ ہیں، جو اللہ کی محبت اور آخرت کی یاد سے خالی ہیں، ان کے ہاں اللہ تعالیٰ زندہ لوگوں کو پیدا فرما رہے ہیں۔ ان میں اولاد میں ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے، فکر آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس قدرت کا مشاہدہ بہت کثرت سے کروا رہے ہیں۔ اسی لیے جہاں ماحول برا ہو، والدین، بھائی بہن اور اعزا و اقارب سب برائی میں مبتلا ہوں، اور پورے خاندان میں سے اگر ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اور اس کے دل میں فکر آخرت اور اپنی محبت پیدا فرما دیں تو اسے سوچتے رہنا چاہیے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور دستگیری ہے۔ اب برے ماحول میں نیک بننے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے برے ماحول میں اگر ایک شخص نیک بن جاتا ہے تو اسے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سی مشکلات برداشت کرنا پڑتی ہیں، لوگوں کے طعنے سننے پڑتے ہیں، بہت سے مذاق اڑانے لوگ جو ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ کبھی کوئی ملا کہے گا، کوئی قدامت پسند و دقیانوس کہے گا، کوئی غیر مہذب اور بیوقوف کہے گا۔ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں پہلی ذمہ داری کیا ہے ایسے بندے کی؟ جو لوگ نیک بن گئے وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر یوں شکر ادا کیا کریں، یا اللہ ایسے برے معاشرے اور برے ماحول اور برے خاندان میں تو نے مجھے ہدایت سے نوازا ہے، اور یا اللہ یہ تیرا کرم ہے، اور اگر تیری مدد شامل حال نہ ہوتی تو میں ایسے برے ماحول میں کیسے نیک بن سکتا تھا؟ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف تیرا ہی کرم ہے، اور اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس شکر کو قبول فرما، اور اس شکر کی بدولت اس نعمت میں ترقی عطا فرما۔ یہ دعا اس کو چاہیے کہ روزانہ بلا ناغہ مانگا کرے۔ اور دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ نیک بننے والوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ نرمی سے کام لیں، غصے کی عادت کو چھوڑ دیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ کسی بات پر کوئی کتنا ہی سخت اور برا بھلا کہے، جو حالات بھی گھر میں پیش آئیں ان میں غصے کا اظہار نہ کریں۔ اب یہ نہیں ہے کہ غصہ ہی نہ آئے، کیونکہ غصہ آنا تو ایک قدرتی بات ہے اور اپنے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو اس پر عمل نہ کرے،
یعنی اس کے تقاضے پر عمل نہ کریں۔ خلاف طبع بات پر غصہ آنا تو یہ تو ایک فطری بات ہے، اور اس پہ خلاف طبع بات پر غصہ آنا چاہیے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انسان غصہ دلانے والی کوئی بات سنے یا دیکھے پھر اسے غصہ نہ آئے تو وہ انسان نہیں گدھا ہے، بلکہ گدھے سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ گدھے کو غصہ آتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ گدھا جو ہے غصے کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ انسان یہ ہے کہ وہ غصے پر ضبط کرنے کی اس میں صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ تو غصے کی باتوں پر غصہ تو آئے گا، مگر اس سے ضبط کریں، اس پہ عمل نہ کریں، صبر سے کام لیں۔ قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو غصہ نہیں آتا، بلکہ فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، یعنی کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ صبر سے کام لیتے ہیں اور اس غصے پہ عمل نہیں کرتے۔ ایک اور جگہ فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہیں غصے کو چبا جاتے ہیں، جیسے کڑوی دوا یا کوئی بھی بہت ہی کڑوی چیز حلق میں اتارنا پڑے تو منہ بنا کر کسی نہ کسی طریقے سے اور تکلیف سے حلق میں اتار ہی لیتے ہیں، اسی طرح غصے کے گھونٹ کو بھی وہ لوگ پی جاتے ہیں۔ غصے کا گھونٹ ہے بڑا کڑوا اور اس کا نگلنا بہت مشکل ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی محبت اور جنت کی نعمتوں کی طلب میں یہ کڑوا گھونٹ پی لیتے ہیں، غصے پر عمل نہیں کرتے۔ اب ہے غصے کا علاج کیا ہے؟ غصہ جاری کرنے سے بچنے کا نسخہ یہ ہے کہ جہاں کسی بات پر غصہ آئے فوراً وہاں سے دور چلے جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، پانی پی لیں، وضو کر لیں۔ ان تدبیروں سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ پہلی تدبیر سب سے زیادہ عام ہے کہ وہاں سے ہٹ جائیں، دور چلے جائیں، اس جگہ کو بدل لیں جس پر غصہ آ رہا ہے، اس کو چہرے کو نہ دیکھیں اور اس پر نظر بھی نہ پڑے آپ کی۔ دوسری تدبیر یعنی پانی پینا اور یہ وضو کرنا، وہ اس لیے ہے کہ غصہ جو ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ انسان کے دل میں آگ بھڑکاتا ہے، اور اس پر آپ پانی ڈالیں گے تو ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تیسری تدبیر کا حاصل یہ ہے کہ پہلے جتنی حرکت کر رہے ہوں غصے کے وقت اس حرکت کو کم کر دیں۔ اگر پہلے چل رہے تھے تو ٹھہر جائیں، بیٹھے ہوئے تھے تو لیٹ جائیں، یعنی کہ غصے کی حالت میں یہ کوشش کریں کہ اپنی حرکت کو کم سے کم کریں، سکون سے جا کر کہیں لیٹ جائیں، ذکر اللہ و تلاوت شروع کر دیں، اور یہ سب وقتی تدبیریں۔ ہمیشہ کے لیے غصے کی برداشت کا نسخہ یہ ہے کہ روزانہ بلا ناغہ کسی وقت یہ سوچا کریں کہ میں تو دیندار اور نیک بنا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا نہ ہو کہ شیطان مجھے غصہ دلا کر میرے مالک کو مجھ سے ناراض کر دے۔ جنت کی خاطر اتنی تکلیفیں برداشت کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ غصے کی وجہ سے جنت کی وہ ساری نعمتیں ختم ہو جائیں، دنیا میں اتنی محنت و مشقت بھی برداشت کروں اور پھر نتیجہ جہنم کی صورت میں نکلے۔ اللہ تعالیٰ سے غصہ برداشت کرنے کے لیے دعا بھی کیا کریں، اور جہاں غصہ جاری ہو جائے اس سے استغفار بھی کریں، اور جس پر غصہ کیا اس سے معافی بھی مانگیں، اور مزید کسی طریقے سے اس کی دلجوئی بھی کریں، اور یہ کام روزانہ کی بنیاد پہ کرتے رہیں۔ دوسری بات یہ سوچا کریں کہ جس پر مجھے غصہ آ رہا ہے اس پر مجھے جتنی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کو مجھ پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے، اگر میری کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مجھ پر اپنا غصہ جاری کر دے تو میرا کیا اثر ہوگا۔ اور تیسری بات یہ سوچا کریں کہ مجھے جس پر غصہ آ رہا ہے میں اس سے اپنے سے کمتر سمجھتا ہوں، مگر ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مجھ سے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ چل کر وہ مجھ سے بہتر ہو جائے۔ اعتبار تو خاتمے کا ہوتا ہے۔ اب تیسری ذمہ داری کیا ہے دیندار لوگ، جو بندہ دیندار بن جائے اس کی، کہ جو لوگ دیندار بن گئے وہ اپنے والدین بھائی بہنوں کی خدمت دوسروں کی مقابلے میں زیادہ کریں۔ ایک گھر میں سارے بہن بھائی تو دیندار نہیں ہوتے، ان میں سے کچھ دیندار ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، کچھ کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز دیتے ہیں، دیندار بنا دیتے ہیں۔ تو اس بندے کو سوچنا چاہیے کہ جو دوسرے میرے بہن بھائی ہیں جو دیندار نہیں ہیں، وہ والدین کی جتنی خدمت و اطاعت کر رہے ہیں، جائز کاموں میں ان سے زیادہ کروں، ناجائز کاموں میں والدین کی اطاعت کسی حال میں بھی جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔
مگر جائز کاموں میں ان کی اطاعت و خدمت جتنی ہو سکے زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس میں دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ بھائی بہنوں کی خدمت میں بہت بڑا ثواب ہے، اور والدین کی خدمت میں نفل عبادت سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ والدین کی خدمت میں نفل عبادت سے زیادہ ثواب ہے۔ کوئی شخص نفل پڑھ رہا ہو اور والدین میں سے کسی نے یوں ہی بلا ضرورت پکارا، یعنی کوئی ایسی سخت ضرورت بھی نہیں تھی کہ وہ خدا نخواستہ کہیں آگ لگ گئی ہو یا کہیں ڈوب رہے ہوں یا کہیں گر رہے ہوں، کیونکہ ایسی صورت میں تو فرض نماز بھی توڑنا واجب ہے۔ الغرض کوئی ایسی سخت ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ پکار رہے ہیں اور ان کو نہیں پتہ کہ آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر ان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر آپ نماز نہیں توڑیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ البتہ ان کو معلوم ہے کہ آپ نفل پڑھیں، پھر بھی وہ بلا ضرورت پکار رہے ہیں تو پھر آپ نماز توڑنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ جائز کاموں میں ان کی خوب اطاعت و خدمت کریں، نرمی اور محبت سے پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ جس کو راضی کرنے کے لیے پورے ماحول اور معاشرے کا مقابلہ کر رہے ہیں تو سوچیں کہ اس کی رضا کس میں ہے۔ والدین فاسق ہوں، فاجر ہوں، حتیٰ کہ کافر ہی کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کو اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو۔ پھر فرمایا ہر وقت ان کے سامنے جھکے رہو، گویا محبت و اطاعت میں جھکے جا رہے ہیں، بچھے جا رہے ہیں، اور ان کے لیے یوں دعا کیا کریں یا اللہ انہوں نے بچپن میں جس طرح میری تربیت فرمائی ہے ویسے ہی تو ان پر رحم فرما۔ ان کے لیے یہ دعا ہمیشہ کرتے رہیں۔ اب والدین کی ناگوار باتوں پر صبر کرنے والوں کو بشارت۔ کبھی والدین کی طرف سے کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو طبیعت پر گراں گزرتی ہیں، اس لیے دل میں اس قسم کے خیالات آنے لگتے ہیں کہ انہوں نے مجھے ایسا کیوں کہا، میرے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا، میں تو بہت نیک ہوں اور بہت فرما بردار اور خدمت گزار ہوں، ان کے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں، پھر بھی یہ مجھے ایسا کیوں کہتے ہیں، مجھے برا کیوں سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے خیال میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، جبکہ حقیقت میں کچھ بھی ہو، اس قسم کے خیالات سے دل تنگ ہوتا ہے، لیکن شاید کبھی بغیر ارادے اور کثرت کے ان کی اطاعت و خدمت میں اگر کوئی کوتاہی ہو جائے۔ اس حالت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ تمہارے رب کو تمہارے دلوں کے تمام حالات کا علم ہے۔ اگر تم صالح اور شریعت کے پابند رہے اور والدین کی طرف سے ایذا پر صبر کرتے رہے اور دل میں ان کی عظمت اور ان کی اطاعت و خدمت کا ارادہ رہے، تو تمہارے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں اور گھٹن کی وجہ سے خدمت و اطاعت میں جو غیر ارادی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بخش دیں گے۔ یہ ان کا کیا کرم ہے، کیسی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ غیر اختیاری طور پر دل میں جو غصہ اور جو خیالات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان خیالات اور کوتاہیوں کو بخش دیں گے۔ اب دوسرا فائدہ کیا ہے اس والدین کی خدمت کا اور بہن بھائیوں کی خدمت کا، کہ والدین اور بھائی بہن خواہ وہ آپ سے چھوٹے ہوں یا بڑے، جب آپ زیادہ سے زیادہ ان سب کی خدمت کریں گے، اس سے ان کے دلوں میں دین کی عظمت اور وقت پیدا ہوگی، اور وہ یہ کہنے لگیں گے کہ جو بچہ دیندار اور نیک بن جاتا ہے وہ دیکھیں کیسی ہماری خدمت کر رہا ہے، ہمارا کیسا فرما بردار ہے، کیسا اچھا بیٹا ہے ہمارا، ہماری ہی نہیں بلکہ سب بہن بھائیوں کی بھی خدمت کرتا ہے، یہ کیسا اچھا ہے، اور دینداری میں کتنے فائدے ہیں، اس لیے سب کو دیندار ہونا چاہیے۔ تو آپ کی خدمت سے ان کے دلوں میں دین کی عظمت و قوت پیدا ہوگی۔ یہ زبانی تبلیغ کی بجائے آپ کی عملی تبلیغ ہوگی، اور زبانی تبلیغ اتنا فائدہ نہیں دیتی جتنا عملی تبلیغ فائدہ دیتی ہے۔ عمل سے ثابت کر دکھائیے کہ اسلام کی کیا تعلیم ہے، صحیح مسلمان بن کر دکھائیے۔ اگر کسی کو خدمت کرنے کا موقع نہ ملے تو اسے چاہیے کہ وہ والدین اور بھائی بہنوں کی مالی امداد کرتا رہے، اور اس بات کا اہتمام کرے کہ اس کے کسی قول یا فعل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ پائے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ صرف ظاہراً دیندار بنے ہیں، حقیقت میں نہیں۔ آپ کا ظاہر تو دیندار بن گیا، باطن نہیں بنا۔
والدین اور بھائی بہنوں کی خدمت نہیں کرتے بلکہ ان کی نافرمانی کرتے ہیں، انہیں ناراض کرتے ہیں، ہر ایک سے لڑتے جھگڑتے ہیں، بات بات پر غصہ ظاہر کرتے ہیں، جیسا کہ بہت سے جاہل صوفیوں کا اپنے بیوی بچوں پر بہت غصہ آتا ہے، کبھی بیوی کی پٹائی کر دی، کبھی بچوں کی، اور اگر ان سے کہا جائے کہ اس طریقے سے غصہ نہ کیا کریں، یہ گناہ ہے، تو آگے سے کہتے ہیں جی ہم تو شریعت کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، بیاں بھی جو ہمارے بیوی بچے ہیں وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھتے، دین پہ عمل نہیں کرتے، اس لیے ہم دین پر عمل کرنے کے لیے ان کو مار رہے ہیں۔ حالانکہ جو ان کا غصہ ہوتا ہے وہ نفسانی ہوتا ہے کہ بیوی نے وقت پہ کھانا نہیں دیا تو اس پر غصہ ہے کہ وقت پر کھانا کیوں نہیں دیا، میری مرضی کے خلاف کام کیوں کیا، میری خدمت کیوں نہیں کی، اور بہانہ دین کا بنا رہے ہوتے ہیں کہ نمازی نہیں ہے، اسے دیندار اور نمازی بنا رہا ہوں۔ اب غصہ جاری کرنے کے شرعی اصول کیا ہیں؟ اگر غصہ جاری کرنا شریعت کے قانون کے مطابق ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اگر شریعت کے قانون کے مطابق نہیں تو یہ اپنے نفس کی خاطر ہے، چونکہ اس میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں۔ اس لیے گناہ چھڑوانے اور نیک بنانے کے لیے شریعت کے کچھ قوانین ہیں، وہ بیان کرتا ہوں۔ پہلا قانون کیا ہے؟ پہلے نرمی اور محبت سے سمجھائیں کہ یہ کام چھوڑ دو، یہ گناہ ہے، پھر بھی وہ نہیں چھوڑتا تو پھر ذرا ڈانٹ کر کہیں، پھر بھی نہیں چھوڑتا تو اس کو ہاتھ پکڑ لیں، پھر بھی نہیں چھوڑتا تو ایک تھپڑ لگا دیں، پھر بھی نہیں چھوڑتا تو 2 لگا دیں، غرض جتنی ضرورت ہو اتنی ہی سزا دیں۔ دوسرا قانون کیا ہے کہ سزا دینے سے پہلے خوب اچھی طرح سوچ لیں کہ سزا پر مرتب ہونے والے نتائج کو آپ برداشت کر سکیں گے۔ نتائج کو برداشت کر نہ سکنے کا اندیشہ ہو تو سزا نہ دیں، بلکہ نرمی اور محبت سے تبلیغ اور دعا کا سلسلہ جاری رکھیں۔ سزا دینے کے بعد اگر آپ پریشان ہوئے تو آپ کے دین کو بھی نقصان پہنچے گا، اور جسے آپ نے سزا دی ہے اس کے دین کو بھی نقصان پہنچے گا۔ اب تیسرا قانون کیا ہے؟ غصے کی حالت میں سزا ہرگز نہیں دینی چاہیے، کیونکہ غصے میں شریعت کے قانون سے بندہ نکل جاتا ہے، اور اس ایسی حالت میں وہ یہ نہیں سوچے گا کہ شریعت کا قانون کیا ہے۔ اس لیے جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو سوچے کہ اگر اتنی سزا اس کے لیے کافی ہو سکتی ہے کہ 2 دن کے لیے بولنا چھوڑ دوں تو اتنی ہی سزا دے، زیادہ نہ دے، ورنہ ریئیکشن ہو جائے گا۔ جو ڈاکٹر ریئیکشن کا قانون نہیں جانتا، حکومت اس کی کیا سزا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہیں، ان کی سزا سے ڈرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ سزا دی تو کیا حشر ہوگا۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ نے نابالغ اولاد یا شاگرد پر ظلم کیا تو اس کے 1000 بار معاف کرنے سے بھی معاف نہیں ہوگا، کتنا بڑا نقصان ہے، لہذا سوچ سمجھ کر سزا دینا چاہیے۔ غرض یہ کہ دیندار بننے کے بعد اگر اختلاف اور انتشار پھیلاتے رہے تو کیا ہوگا؟ خاندان والے اور دوسرے لوگ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ ارے یہ تو فلاں بزرگ کے پاس گیا تھا، اسے فلاں مولوی نے برباد کر دیا، اور اپنے بچوں کو مولویوں اور بزرگوں سے دور رکھیں، یہ ان کو بالکل بیکار اور خراب کر دیں گے، اور ہر ایک سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے، یہ توڑ پھوڑ کرنے والے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کے دلوں سے دین کی وقت و عظمت جاتی رہے گی، اور ہر شخص یہ کوشش کرے گا کہ خدا نہ خواستہ کوئی دیندار نہ بن جائے۔ دیندار ایسے ہی ہوتے ہیں۔ چوتھی ذمہ داری، جو لوگ دیندار بن گئے انہیں چاہیے کہ وہ دین کے کام زیادہ سے زیادہ کریں، دنیا کے کام زیادہ سے زیادہ کریں، خواہ وہ گھر کے اندرونی کام ہوں یا تجارت وغیرہ کے بیرونی کام، ہر قسم کا کام دوسروں سے زیادہ کرنا چاہیے۔ آپ کے بھائی بہنوں میں جو دیندار نہیں، آپ اپنے عمل سے انہیں دکھا دیں کہ اسلام بیکار بننا نہیں سکھاتا بلکہ کارآمد بننا سکھاتا ہے۔ ہمت و کوشش بھی جاری رکھیں اور دعا بھی کرتے رہیں، اس لیے کہ دینداری کا یہ مطلب نہیں کہ بیکار ہو جائیں، دینداری کا تو یہ مطلب ہے کہ خوب کام کیجئے، لیکن ہر کام اپنے مالک اللہ کی رضا کو ہمیشہ مقدم رکھیں، ان کے نازل فرمودہ قوانین کے خلاف کوئی کام نہ ہو، ان کے قوانین کے اندر رہتے ہوئے دوسروں سے زیادہ کام اور زیادہ محنت کر کے یہ ثابت کر دیں کہ جو دیندار بن جاتا ہے وہ بیکار نہیں ہوتا بلکہ دوسروں سے زیادہ کارآمد بن جاتا ہے۔ پانچویں بہت عام ذمہ داری، جو لوگ دیندار بن جائیں ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت اور اس میں مزید ترقی کے لیے نیک مجالس کا اہتمام کریں، ورنہ نفس و شیطان دین کی صورت میں گمراہ کر دیں گے۔ آپ سمجھیں کہ ہم بہت دیندار ہیں، بڑی عبادت کر رہے ہیں، مگر در حقیقت ہو رہا ہے جہنم کا سامان۔ اہل اللہ کی صحبت سے نفس و شیطان کے مکار اور فریبیوں کا علم ہو جاتا ہے۔
تو یہ جو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔